پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کرائے آدمی، اگر آدمی کو محسوس ہو کہ شراب کی ایک بوند پینے کے بعد یہ مرنے والا آدمی بچ جائے گا اور اس کو پرفیکٹلی یقین حاصل ہے تو اس وقت جان بچانے کے لیے وہ مردار بھی کھا سکتا ہے، شراب کی ایک بوند بھی پی سکتا ہے۔ اگر اسی وشواس سے کامل ہو کہ ایک بوند شراب اندر میں داخل کر دینے سے میں زندہ رہ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، وہ شوق سے نہیں شراب پینا۔ اگر کوئی شوق سے شراب پیتا ہو 40 دن تک اس کا کوئی سجدہ قبول نہ ہوگا، کوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ اسی حالت میں اگر وہ مر گیا اس پر جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ شراب کو اسلام کے پیغمبر نے ام الخبائث قرار دیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک آدمی جب شراب پیتا ہے، شراب پینے کے بعد اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے، ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، وہ اپنی بیوی اور اپنی ماں کا فرق مٹا دیتا ہے۔ بے شمار خبریں اخبارات میں آتی ہے، ایک بیٹا شراب کے نشے میں وہ اپنی ماں کے ساتھ بلااتکار کیا، ایک بھائی شراب کے نشے میں اپنی بہن سے بلااتکار کیا، یعنی اسی لیے مصطفیٰ نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے، تمام برائیوں کی ماں جہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ شراب پینے کے بعد ہی گالی گلوچ، شراب پینے کے بعد بھائی کو مار پیٹ، شراب پینے کے بعد بیوی اور ماں کا فرق مٹ جاتا ہے، شراب پینے کے بعد دوسرے کی بیویوں اور بہنوں پہ بری نگاہ جاتی ہے، شراب پینے کے بعد سب سے بڑا خطرناک کام جو ہوتا ہے وہ بلااتکار کا فروغ پانا، زناکاری کا عام ہو جانا۔ تو زنا بھی نحوست ہے اور شراب ام الخبائث ہے۔ اس لیے مسلم سوسائٹی میں شروع سے لے کے آج تک دوسری برائیاں تو پیدا ہوئی مگر عام طور پر شراب پینے کی برائیاں کم پیدا ہوئی، اور آج بھی کرسچنوں میں جو شراب پینے کا رواج ہے، یعنی ہمیشہ شراب کی بوتلیں اس کے بیگ میں رہتی ہے، اس طرح کا رواج مسلم سوسائٹی میں نہ ہوا۔ لیکن جب سے جلسے کم ہونے لگے، جب سے دینی گفتگو کم ہونے لگی، جب سے مدرسوں میں غریب بچہ پڑھنے لگا، جب سے ہمارے گھر میں سرس سلیل نے جگہ لے لیا، جب سے میرے گھر میں سلمان شاہ رخ ناچنے لگا، جب سے میرے گھر میں ٹی وی کی اسکرین پہ کرینہ کیٹرینا ناچنے لگی، جب مولوی کی عزت ختم ہو گئی اور جب ہم نے للچائی نگاہ سے کرکٹر کو دیکھنے لگا، جب سے میری نگاہ میں فلم انڈسٹریز کا ہیرو عزت پا گیا، تب سے دھیرے دھیرے میرے بچوں میں شراب کی غلیظ لت پیدا ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت شراب کی سپلائی مسلم محلے میں زیادہ ہو رہی ہے، شراب زیادہ پی جا رہی ہے۔ شراب مسلم محلے کا کیا رشتہ تھا، لیکن اسی جہالت اور شرارت فلمی کلچر اور یہودی کلچر کی وجہ سے مسلم سوسائٹی میں شراب داخل ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شراب کی جگہ پہ کھجور کی تاڑی پی جا رہی ہے اور کام وہی شراب کے نشے کا لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کف سیرپ کوریکس نامی ایک سیرپ آتا ہے، اس کو پوری شیشی پی جانے کے بعد جو نشہ شراب ایک گلاس پینے میں آتا ہے وہی نشہ اس کف سیرپ کے پی جانے سے آتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مولانا کا فون میرے پاس دہلی سے آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت ابھی 20,000 روپے کی فوری ضرورت ہے۔ میں نے کہا 20 تو نہیں مگر میں مدد کرتا ہوں۔ میں نے فوری اکاؤنٹ نمبر لیا اور میں نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہا میرا داماد موت اور زندگی کے بیچ ہاسپٹل میں یہاں پڑا ہوا ہے اور مجھے پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ میں نے کہا یہ مرض ہوا کیسے، انہوں نے کہا کیا بتاؤں، جب ملاقات ہوگی آپ سے تب میں بتاؤں گا۔ مولانا محسن دبئی رہتے ہیں، ان کا داماد کئی سال کی طویل علالت کے بعد ابھی وہ صحت یاب ہوا ہے مگر پھر بھی موت کے خطرے میں ہے۔ میں نے کہا کون سب سے خطرناک کام وہ کرتا تھا جس سے پھیپھڑا جل گیا، جس سے لیور جواب دے رہا ہے، کہا کیا بتاؤں حضرت، وہی جو کوریکس نامی ایک کف سیرپ آتا ہے، اس سیرپ کو یہ پوری بوتل پی جاتا تھا اور جس کی وجہ کئی سالوں سے پیتا تھا اور اس کی وجہ سے اس کو نشہ آ جاتا، وقتی طور پر یہ ٹینشن بھول جاتا تھا، کسی کو بھنک تک نہ لگی۔ کئی سال کے بعد پتا چلا جب خطرناک مرض میں گرفتار ہو گیا، لیور نے جواب دے دیا، پانی پینے کے بعد الٹی ہونے لگی، دانا کھانے کے بعد الٹی ہونے لگی، سوکھ کے کاٹا ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہو گیا ہے۔ وہ دہلی گیا، اللہ کو اس کو زندگی دینی تھی، معقول علاج ہوا، وہ کئی سال کے بعد روبہ صحت ہوا ہے۔ تو مسلمان بچہ ایسے لوگوں، ایسے خطرناک مریض جو موت کے منہ میں ہے ان سے سبق حاصل کرے، وقتی طور پر اس کا نشہ تو آ
جائے گا, लेकिन शराब की तरह उसे भी हराम ही कहा जाएगा जिसके पीने के बाद नशा आता हो. खबरदार, न ताड़ी पीना हराम है, और शराब नशा के लिए जो भी इस्तेमाल किए जाए वो पूरे समाज को तबाह बर्बाद करेगा. जिस शराब के पीने के बाद, कोरेक्स पीने के बाद नशा आता हो, उससे जो ब्लड बनेगा, उस ब्लड से जो नुत्फा पैदा होगा, उस नुत्फा से जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि शराब पीने के बाद सेक्स की ताकत जवान होती है. आदमी अपनी बीवी से सोहबत करना चाहता है या दूसरों के पास जाना चाहता है. अगर उसी शराब की हालत में बीवी से सोहबत की गई, उस हमल से बच्चा ठहर गया, मालूम है नादान, तुमने वक्ती तस्कीन की खातिर शराब पिया है, लेकिन तुम्हारी वजह से कई 100 साल की अब नस्लें तबाह हो जाएंगी. उसी नुत्फे से जो बच्चा पैदा हुआ, उसका ख्याल बिगड़ेगा, उसकी फिक्री बिगड़ेगी. एक कमजोर बंजर जमीन में अच्छी फसल नहीं उगती है. एक शराबी बाप का बच्चा कभी मुत्तकी पैदा ना होगा, क्योंकि शराब पीने के बाद बदन में लगता है, उससे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से मनी बनती है, मनी से मां के शिकम में बच्चादानी में पहुंच के नुत्फा तैयार होकर खून का लोथड़ा बनता है. अब उसका असर जब तक कई 100 साल तक उसका असर जाएगा. एक ज़िना का मनहूस कीड़ा कई 100 साल तक जाता है, शराब की मनहूस नहूसत कई 100 साल तक जाती है. इसलिए समाज के लोग अगर चाहते हैं कि मेरा बेटा वफादार हो, मेरा पोता वफादार हो, मेरी आने वाली नस्लें समाज सुधारक हो, आने वाले दिन में समाज में अच्छे लोग पैदा हो, तो खबरदार ज़िना का, शराब का, हराम ग़िज़ा का मुकम्मल बाइकाट करे. इसलिए कि जब बाप लाजवाब होता है और जब माँ सुथरी होती है, तब बच्चा अच्छा पैदा होता है. हम जिस गौसे आज़म की जिंदगी का मुताला करते हैं, कभी हमने देखा कि बाप कैसा लाजवाब है, मामूली सा जो जुर्म है ही नहीं, फिर भी उस जुर्म का दाग धोने के लिए 12 साल की नौकरी हो रही है. उसके बाद जब एक कड़ी शर्त और रख दी गई, लूली लंगड़ी अपाहिज बेटी से निकाह करना है. इन्होंने सिर्फ इसलिए कि ताकि आखिरत में दागदार बन के न जाओ, लूली लंगड़ी अपाहिज लड़की से निकाह को रजामंद हो गया. लेकिन वो लड़की जिसे लूली कहा गया था, लंगड़ी कहा गया था, जब वो कमरे से बाहर निकला तो लड़की के बाप ने समझा, बेटा या तेरी बीवी है मगर मेरा मतलब कुछ और था, या मेरी बेटी लंगड़ी है, ये पांव कभी गुनाह की तरफ ना बढ़े, मेरी बेटी गूंगी है, इस जबान से खिलाफ शरअ कोई बात न होगी, मेरी बेटी अंधी है, इस आंख से अजनबी मर्द को कभी देखा नहीं गया, मेरी बेटी का सारा जिस्म अपाकीज़दा माजूर है, इसलिए कि पूरे जिस्म से कोई कता नहीं हुई. इतना ऐसी लाजवाब माँ, आंख सेफ है, जबान गुनाह से महफूज है, दिमाग गुनाहों से महफूज है, हाथ पांव सारा जिस्म गुनाहों से सेफ है. ऐसी लाजवाब औरत, ऐसा लाजवाब नौजवान जो एक मामूली जुर्म नहीं, उसको धोने के लिए 12 साल की नौकरी, अपने हिसाब से लूली लंगड़ी से निकाह की रजामंदी. ऐसा नेकी का पुतला, नेकी की मुजस्समा जब दोनों आपस में मिलते हैं, तब जाके एक तारीख बनती है. वह कौन सी तारीख? क़यामत तक के वलियों का सरदार गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी इसी दोनों पाकीज़ा बतन से पैदा होते हैं. आम नहीं बल्कि तमाम वलियों के सरदार बन के पैदा होते हैं. एक अच्छी औलाद को जन्म देने के लिए एक आवारा बेटा जो रोजाना 1 घंटा फिल्म पे, यूट्यूब पे